عمران اشرف اتاری لیسٹر سے UK سے عرض کر رہا ہوں، بخل کی عادت کیسے نکالیں اور سخاوت کا مطلب بھی بتا دیجیے، اور ہماری فیملی کے لیے مغفرت کی دعا کی التجا ہے، جزاک اللہ خیر۔ سخی اس کو بولتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے اس میں سے خود بھی استعمال کرے، دوسرے کو بھی دے، خود بھی کھائے دوسرے کو بھی کھلائے، یہ سخاوت ہے اور سخی ہے۔ اور جواد وہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کچھ نہ رکھے، سب دے دے، جود۔ اللہ کریم جواد ہے، اس کو کسی شے کی حاجت نہیں ہے، صرف وہ بندوں کا عطا کرتا ہے۔ اب اور میں اس اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی ہیں اور جواد بھی ہیں، دونوں لقب سے آپ مشرف ہیں۔ اور بخل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جہاں شریعت نے حکم دیا، واجب کیا، وہ نہ کرنا ادا، مثلا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ مالی طور پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر، اب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فطرہ ادا نہیں کرتا، حج عمرے میں جو اس کی غلطیاں ہوئیں، شرعی غلطیاں جس پر کفارے آئے، دم ہے یا وہ صدقہ ہے وغیرہ، تو یہ ادا نہ کرنا، یعنی کہ یہ بخیل کہلاتا ہے، جو جہاں شریعت نے واجب کیا وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ اور ایک بخل وہ ہوتا ہے کہ مروت میں، جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہ کرے، مہمان آ گئے تو وہاں تھوڑا مناسب کھلائے پلائے ان کو، تو وہاں اس کو کچھ نہ دینا، کچھ نہ کرنا۔ تو اس طرح مطلب جہاں جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے، کہیں کہیں ضروری بھی ہوتا ہے خرچ کرنا، تو یوں مطلب یہ بھی بخلی کی ایک صورت ہے۔ تو اب یہ کہ بخل کی عادت کیسے نکلے، تو دل کو مار مور کے زبردستی خرچ کرے، اس سے وہ بچوں کو بھی سخاوت سکھانی ضروری ہے۔ حضرت امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ مطلقاً یہ عقائد میں امام ہے، تو ہم لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی، تو یہ فرماتے ہیں کہ بہار شریعت میں ان کا قول لکھا ہوا ہے کہ بچے کو سخاوت کی عادت ڈلوانا یہ واجب ہے، تو اس کو سکھائے۔ جیسے فقیر کو دینا ہے تو اس کو بولا بیٹا جا دیا، کسی کو تحفہ بھجوانا ہے تو اس کو بولا کہ دیا، تو اس طرح کی ٹریننگ ہوگی، یہ دینا سیکھے گا، دل کھلے گا اس کا۔ تو اس کو سخاوت کی تعلیم دینا یہ واجب ہے اپنے بچوں کو، لیکن یہاں اس طرف توجہ کسی کی ہوتی نہیں ہے عام طور پر۔ تو اب یہ کہ سخاوت کی عادت کیسے ڈالے، تو اس کے فضائل پڑھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مانگنے سے بھی زیادہ عطا کر دیتے تھے۔ وہ کسی نے کہا نا، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ مگر ہم دینے والے لوگ نہیں، ہم لینے والے، ہمارا دل بالکل اتنا سا ہے، خرچ رائے خدا میں نہیں ہوتا، مروت میں نہیں ہوتا، کسی کو دینے کو دل نہیں کرتا، تو یوں زبردستی دل کو آمادہ کر کے سخاوت کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ اور یہ ذہن بھی رکھے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، یہ فائنل ہے۔ مطلب حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی مکرم رسول شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ فرمایا کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ سخاوت کی فضیلت کے بھی کیا کہنے، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا کی طرف جھکی ہوئی ہیں،
تو جو شخص ان میں سے ایک ٹہنی پکڑتا ہے وہ اس کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب مال نہ ہو تو بندے کو قناعت اپنا کر حرص کو کم کرنا چاہیے، اور جب مال موجود ہو تو ایثار و سخاوت اختیار کرے، اچھے کام کرے، کنجوسی اور بخل سے دور رہے، کیونکہ سخاوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے ہے، اور نجات کی اصل یعنی بنیاد بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا مال میں 3 حصے دار ہوتے ہیں، تقدیر یہ وہ حصے دار ہے جسے بھلائی و برائی میں تیری اجازت کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، دوسرا حصے دار تیرا وارث، اسے اس بات کا انتظار ہے کہ تو مرے اور یہ تیرے مال پر قبضہ کرے۔ اور تیسرا حصے دار تو خود ہے، یقیناً تم ان دونوں حصے داروں کو عاجز نہیں کر سکتے، لہذا اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دو۔ بے شک اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے مجھے میرے مال میں یہ اونٹ سب سے بڑھ کر پسند ہیں، اس لیے میں انہیں خیرات کر کے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی حرص، 100-125 پیج کی کتاب ہوگی، 200 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے، تو یہ ضرور لیجئے، اس میں سے میں نے آپ کو یہ مضمون پیش کیا۔ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 872 حدیث نمبر 19، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ نہیں قبول فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ پاک دستے راست سے قبول فرماتا ہے، سیدھے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے اس طرح نعوذ باللہ وہ ہاتھ پاؤں اس کے نہیں ہے، بلکہ کوئی مانے بھی تو کافر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیرے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ تو یوں یہ سخاوت کرنے سے، راہ خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ بس اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی بے نیازی ہے، بے نیاز بے پرواہ بادشاہ ہے، بس وہ اپنے بندوں کا بھلا کرتا ہے، ورنہ مال بھی اس کا ہم نے دیا تو کیا احسان کیا اس پر، اسی کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں دیا، یہ بھی دینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو سخیوں کی حکایات پڑھنے سے بھی ذہن بنتا ہے سخاوت کا کہ کس طرح مطلب یہ سخاوت کرتے تھے۔